ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات. ناظرین اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ آج میں کس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، مگر میں آج روایتی بحث نہیں کروں گا جو عام طور پر اس سلسلے میں مضامین لکھنے والے یا پھر اس کی تاریخ بیان کرنے والے کرتے ہیں. مجھے اصل میں ایک تحقیقی تبصرہ کرنا ہے جس کا نمبر بعد میں آئے گا، بلکہ وہ تبصرہ اس سیدھی بات کا جان ہوگا. اس سے قبل میں آپ حضرات سے معافی کا طالب ہوں کہ کیونکہ گزشتہ ہفتے اس پر سیدھی بات آنی چاہیے تھی، مگر ایک ہفتے سے لگاتار سفر پر ہونے کی وجہ سے اہم ترین موضوعات ہم سے چھوٹ گئے. بہرکیف سب سے پہلے ہم مسجد اقصیٰ کی مختصر تاریخ کو سمجھیں گے، پھر اس کے بعد وہاں کیا ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کیوں کر ہو رہا ہے اور اس کی حد کیا ہے وہ آخر میں سمجھیں گے. تو ناظرین اس کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے قبل 2500 سال قبل جائیں گے تو یہ وہ زمانہ کہلاتا ہے جہاں انسان ایک جگہ رہنے کے بجائے تلاش معاش کے لیے چل پھر کر زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیا کرتے تھے. اس زمانے میں عربستان سے قبیلہ سام کی ایک شاخ جو کنعانی یا فونیقی کہلاتی تھی، وہ 2500 سال قبل مسیح یہاں آ کر آباد ہوئی تھی. پھر اندازہ لگایا جائے یعنی آج سے قریب 4000 سے بھی زائد سال قبل اور قبل مسیح کی تاریخ کا اندازہ لگایا جائے تو 2000 سال قبل مسیح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے دریائے فرات کے کنارے جو شہر آباد تھا وہاں آ کر کے آباد ہوئے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں، جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں آباد کیا. حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جو نبی تھے، ان کا نام اسرائیل بھی تھا. ان کی اولاد میں ان کی اولاد ہی کو بنی اسرائیل کہلایا جاتا ہے، جو آج کل آپ لوگ اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں. اس طرح اس سرزمین میں انبیاء اکرام کے پیدائش کی زمین بن گئی. تاریخ پر نظر کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس سرزمین پر حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہم اجمعین اور بہت سے دیگر پیغمبر اس زمین میں یا تو پیدا ہوئے یا پھر دیگر علاقوں سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے. یہی وجہ ہے کہ یہ زمین مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے نزدیک مقدس ترین زمین مانی جاتی ہے. بہرکیف ناظرین اس کی تاریخ بہت لمبی ہے. میں اہم واقعات پر روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کیونکہ آگے جو بیان کروں وہ بات آپ کی سمجھ میں آئے. یہ وہ سرزمین ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ اول بیت المقدس میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی. سوائے 3 مساجد کے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ، عبادت کی نیت سے کہیں سفر نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ مسلمان بیت المقدس کو فتح کر لیں گے، اور یہ ایسا ہی ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کشی کی اور فلسطین کا محاصرہ کر لیا. اس وقت اس کا نام ایلیا تھا. 40 روز کے محاصرے کے بعد فلسطینی مصالحت کے لیے تیار ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ از بخود فلسطین تشریف لے جا کر معاہدے پر دستخط فرما دیے اور بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. ایک زمانے تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا. پھر 5ویں صدی ہجری میں سلجوقی حکومت کا فاطمی حکومت سے مقابلہ ہوا اور فاطمیوں نے بیت المقدس پر اپنا قبضہ کر لیا. اس کے بعد پہلی صلیبی جنگ جس کو دا فرسٹ کروسیڈ کہا جاتا ہے 1095 عیسوی میں وہ ہوئی اور بیت المقدس صلیبوں کے ہاتھوں میں چلا گیا. اس جنگ کا اعلان عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ اربن ثانی نے
شروع کیا تھا تاکہ القدس مسلمانوں سے چھین لیا جائے۔ اس وقت عیسائیوں کا مذہبی جنون آسمان کو چھو رہا تھا۔ مختصر یہ کہ 15 جولائی 1099 عیسوی کو اب جب القدس پر عیسائیوں نے قبضہ کیا تو اس وقت تقریباً 70,000 مسلمانوں کو باب داؤد کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی سرزمین پر مسجد اقصی یعنی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اسے المسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف یا عربی میں کہیں تو الحرم القدسی الشریف کہتے ہیں۔ یہ یروشلم کے مشرقی حصے میں یا جیروشلم کے مشرقی حصے میں اس کا پروننسیشن الگ الگ بیان کیا جاتا ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ وہ بڑی مسجد ہے جس میں 5,000 نمازیوں کی گنجائش اور صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہو گئے، جس کو آپ حضرات معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخ میں درج ہے کہ سب سے پہلے اس مسجد کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کیا یا بنایا اور اس کی تجدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی تھی۔ ناظرین، یہ سکے کا ایک رخ ہے، بلکہ اس کی تاریخ کا ایک پنہ، اس کا ایک اور پنہ ہے جو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ مجھے یہاں پر ایک بریک کی اجازت ہے، بریک کے اس پر اسی پر بحث ہوگی۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے ایک بریک سے پہلے بتایا تھا کہ پہلی صلیبی جنگ کے بعد بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ انہوں نے مسجد میں رد و بدل کی اور پھر کئی ساری تبدیلیاں آئیں، گرجا گھر بنوائے، کمرے تعمیر کرائے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور آیا رحمۃ اللہ علیہ۔ 2 اکتوبر 1887 عیسوی کو انہوں نے مسجد پر قبضہ کر لیا اور بعد میں مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی۔ ناظرین، یہ جنگوں کی ایک بہت لمبی داستان ہے اور میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات میں جاؤں۔ یہاں چلتے چلتے میں ایک ضروری وضاحت کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ کہ یہ جو میرے پیچھے آپ یا اسکرین پر آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں، عام طور پر لوگ اس کو ہی مسجد اقصی تصور کرتے ہیں اور میڈیا بھی مسجد اقصی کے طور پر اسی تصویر کو دکھاتا ہے، جبکہ یہ یہودی میڈیا کی چال ہے تاکہ اصل مسجد اقصی سے دنیا کو نابلد رکھا جا سکے، اندھا رکھا جا سکے۔ دراصل مسجد اقصی کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا، جس میں سب کی سب عبادتیں ہوا کرتی ہیں، جیسے اہم ترین قبۃ الصخرہ جو آپ اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسلامی طرز تعمیر کے شاندار نمونوں کی ایک مثال ہے۔ وہ مسجد جو نماز کی جگہ ہے وہ قبۃ الصخرہ نہیں ہے جس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے، لیکن آج کل قبہ کی تصاویر پھیلنے کی بنا پر اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصی خیال کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تصویر آپ اب دیکھ رہے ہیں جو اسکرین پر بدل رہی ہے وہ مسجد اقصی کی اصلی تصویر ہے۔ یہ مسجد بڑے صحن کے جنوبی حصے میں اور قبہ صحن کے وسط میں ایک اونچی جگہ پر واقع ہے۔ اس بات کو آپ لوگ نوٹ کر لیں تاکہ وضاحت ہو جائے۔ برکب ناظرین، آگے بڑھتے ہیں تو پھر ناظرین اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں یہودی کب سے آئے اور کب آباد ہوئے؟ محمد مصلح، یہ نام آپ نے سنا ہوگا،
یہ بین الاقوامی شہرت یافتہ مصنف ہے. ان کی ایک کتاب ہے دی اوریجن آف فلسطینین نیشنلزم. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 1882 سے قبل فلسطین میں ایک بھی یہودی باشندہ نہیں تھا. دیکھتے ہی دیکھتے 1909 عیسوی تک یہاں 26 یہودی کالونیاں بن چکی تھی. اصل میں یہاں کے عرب خاندانوں کے پاس، جن کی تعداد 250 بتائی جاتی ہے، ان کے پاس 41,43,000 دنم زمینیں تھی. دنم کا مطلب وہاں جو زمین کی پیمائش ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں پر بھیگا یا پھر ایکڑ یا پھر گنٹا کا استعمال ہوتا ہے. اور ایک دنم کا مطلب 1000 مربع میٹر کے برابر ہوتا ہے. اس وقت کچھ مسلمانوں نے یہودیوں کے ہاتھوں اپنی زمینیں بیچنا شروع کر دی. پھر کیا تھا، جو لوگ مسجد اقصی پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے وہ دھڑا دھڑ زمینیں خریدنا شروع کر دیے اور چوروں کی طرح دھیرے دھیرے زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. خلافت عثمانیہ جب تک حرکت میں آتی، یہاں چند ہزار یہودی اپنے پاؤں جما چکے تھے. پھر فرسٹ ورلڈ وار یعنی جنگ عظیم اول میں برطانوی فوج نے 1917 عیسوی میں جنرل ایڈمنڈ کی سرکردگی میں شمالی فلسطین پر قبضہ جما لیا. بیت المقدس کے طور پر برطانوی فوج کا سپہ سالار نے کہا تھا قبضے کے موقع پر کہ آج صلیبی جنگیں ختم ہو گئی. پھر کیا تھا، آج جیسے امریکہ یہودیوں کا ساتھ دے رہا ہے ریاست قائم کرنے کے لیے، اسی طرح اس وقت سے یہاں اس سرزمین پر یہودیوں کو بسانے کا عمل تیز کر دیا گیا. 1922 میں وہ 86,000 تھے یہودی. اس کے بعد ان کی تعداد 4,55,000 کو تجاوز کر گئی. پھر اس کے بعد 1948 میں اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز نے ایک خطرناک اور شرمناک رول ادا کیا اور 33% یہودیوں کو فلسطین کی 55% زمین دے دی اور 66% آبادی والے عرب مسلمانوں کو 45% زمین دے کر تاریخ کے بدترین ناانصافی کا سکہ اچھال دیا. پھر کیا تھا، اس ناانصافی کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا. 24,000 عرب فوج کے مقابلے 70,000 مسلح یہودی غنڈوں نے فتح حاصل کر لی. امریکہ، برطانیہ، فرانس سب نے اس وقت یہودیوں کا ساتھ دیا. 1956، 67، 73، 74 میں عرب اسرائیل جنگیں ہوئی. دنیا بھر سے اسرائیل جنگی اسلحے جمع کر چکے تھے. مغربی کنارے، غزہ، ایک بہت بڑا حصہ، مصر کے صحرائے سینا، شام کی گولان پہاڑیوں کا ایک بہت بڑا حصہ اس پر جبراً قبضہ کر لیا. اور ان جنگوں میں مصر کا اسلحہ برباد ہوا. 10,000 مصری، 7,000 اردنی اور 1,000 شامی فوجی شہید کر دیے گئے. پھر 1967 سے اسرائیل جیسا غاصب اور جابر دنیا کی ملعون قوم لگاتار قبضہ کرتی آ رہی ہے. دنیا کے نظروں کے سامنے وہ بار بار ظلم کرتی رہی مگر ہر کوئی سوائے مذمت کے اس کے ٹکر میں نہیں آیا. پھر معاہدوں کا دور چلا. 1978 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ، 1993 میں اوسلو معاہدہ، 1994 میں قاہرہ معاہدہ، 1995 میں معاہدہ تباہ، 1998 میں دریائے وائی کا معاہدہ، 1999 میں شرم الشیخ کا معاہدہ ہوا. مگر کیا فائدہ، اسرائیل 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا. اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے اسرائیل فلسطین کے 1,09,093 مربع میل کا عرب علاقہ ہڑپ کر کے بیٹھ گیا اور آج یہ نہ جانے کہاں تک اس کی وسعت اور اس کی جو ہے لمبائی پھیل گئی ہے. فلسطین میں قدم جمانے کے بعد اسرائیل نے امریکہ میں قریب 70 لاکھ یہودیوں کی تعداد میں امریکہ میں مقیم ہو گئے. یہاں کی میڈیا میں، بزنس میں، سیاسی پارٹی کانگریس میں سب میں گھس کر اپنا ہولڈ بنایا. یہاں تک کہ ہر انتخابات میں بہت بڑی سرمایہ کاری کر کے یہاں کی پوری حکومت اپنے اشاروں پر کرنے لگے. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ فرانس، برطانیہ، روس اور جرمنی جیسے طاقتوں کو بھی قریب کر لیا.
ان تمام ملکوں کی مدد سے وہ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، لڑاکا طیارے، اسٹیٹ آف دی آرٹ میزائل اور بارود کے انبار جمع کر لے۔ طاقت کا نشہ جب سر چڑھ کر بولنے لگا اور پھر بدمستی حدوں کو پار کر گئی، تو پھر یہ فلسطینیوں کے خون سے اپنی طاقت کے ہوس مٹانے لگے۔ جی ہاں ناظرین، مجھے یہاں ایک اور بریک کی اجازت ہے۔ بریک کے اس پار یہودیوں کی خونی داستان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، ایک لمبا سانس لیجیے اور سنیے، اگر آپ میں یہودیوں کے ظلم و ستم کے داستان سننے کی سکت ہے، جائیے گوگل میں اور ٹائپ کیجئے صابرہ اینڈ شتیلہ میسکر، یعنی صابرہ اور شتیلہ کیمپ کے قتل عام کی تصاویر۔ آپ دیکھنے کی سکت نہیں رکھ سکیں گے۔ ان بھیڑیوں نے 1982 میں 3500 مسلمانوں کا بیک وقت قتل عام کیا۔ سال 2006 میں کیا ہوا جانتے ہیں نا آپ؟ لبنان پر حملہ، 2000 سے زائد مسلمان شہید کر دیے، 10 لاکھ افراد بے گھر ہوئے، 69 بڑے بڑے پل تباہ کر دیے، 90% پیٹرول پمپوں کو بھسم کر دیا۔ 2009 سے 12 تک حماس حکومت کرتی رہی، اس بیچ بھی مسلمانوں کا وسیع پیمانے پر قتل عام یہ بھیڑیے کرتے رہے۔ ابھی 1-2 سال قبل کیا ہوا یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ غزہ 1600 بچے، عورتیں اور مرد غزہ کی پٹی پر شہید کر دیے گئے۔ بری، بحری اور ہوائی حملے کیے گئے، باسفورس جیسے انتہائی مہلک ہتھیار استعمال کیے، سڑکیں، گلیاں، بازار معصوم بچوں کی لاشوں سے بکھرے پڑے تھے، رہائشی عمارتیں، اسکول، اسپتال سب کے سب ملبے کا ڈھیر بن گئے تھے۔ 2014 کا یہ خونین منظر کیا آپ کو یاد ہے؟ جس پر پوری دنیا سراپا احتجاج بنی تھی، مگر ظالم و جابر بھیڑیے، انسان نما درندے یہودی درندگی اور حیوانیت کی ساری حدیں پار کر رہے تھے۔ لاکھوں افراد کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور، ادویات کا بحران، رمضان کے مہینے میں روزے داروں پر بم برسائے گئے، معصوم بچوں کا بے محابہ قتل عام۔ الجزیرہ، BBC سمیت دنیا کے سارے پریس نے اس مناظر کو اپنے کیمروں میں قید کر کے عوام کے سامنے لایا، وہ مناظر دکھائے، آج بھی ہیں، اور یہ کھیل ایک بار پھر کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جاری ہو گئی ہے۔ امریکہ نے جو ہمیشہ سے اسرائیل کی ریاست کے لیے ہر دور میں وفادار جانور کا کام کرتا رہا، وہ آج بھی بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت کا اعلان کر کے ملکوں کو دھمکا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے فلسطینی بچے، خواتین، نوجوان لڑکیاں ظالم و جابر فوج سے لوہا لے رہے ہیں، اور ہر دن یہ خبر آپ تک پہنچ رہی ہے۔ ناظرین، سیدھی بات یہ ہے کہ جب سے اسرائیل نے یہاں پر قبضہ کیا ہے، فلسطین لہو لہان ہے، مگر فلسطینی مسلمانوں کے ایمانی قوت پر وارے جانے کا من کرتا ہے۔ ناظرین، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ دینداری میں، وہاں کے مسلمان نمازوں کے پاس و لحاظ میں، وہاں کی خواتین حیا و پردے میں کہاں تک کھڑے اترتے ہیں، مگر جب ایک نہتے معصوم بچے کو 20 یہودی فوجی مسلح ہو کر گرفتار کرتے ہیں اور وہ مزاحمت کرتے ہوئے اس نوجوان کو جب دیکھتا ہوں تو ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اور میں دل ہی دل میں کہتا ہوں کہ ایمان کے پاور کے علاوہ کوئی اور پاور ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلح 20 فوجی ایک بچے کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ ایک نوجوان خاتون مسلح یہودی کو کہتی ہے کہ یہاں سے نکل جا، اور پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے۔ ناظرین، یہ جو تاریخ میں نے ابتدا سے لے کر کے انتہا تک مختصراً
آپ لوگوں کے سامنے جو رکھنے کی کوشش کی ہے وہ اس لیے کیونکہ گزشتہ کئی دنوں سے نوجوان پیغامات پر پیغامات بھیج رہے تھے کہ ہمیں فلسطین کا اصل معاملہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. اس وجہ سے یہ تاریخ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری تھا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو اور اس کی لنک کو دور تک کہاں پہنچاتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ ہماری نوجوان نسل کو فلسطین کا اصل قضیہ کیا ہے، اس کا اصل نام کیا ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں کی کیا تاریخ وابستہ ہے، اس کا علم نہیں ہے. امریکہ کے القدس کو اسرائیل کے دارالحکومت کا اعلان کرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے، اس بات سے آپ واقف ہیں. ظلم و ستم کا راج ایک بار پھر چل نکلا ہے. نہتے فلسطینیوں پر ظلم کا بازار گرم ہو چکا ہے. تبصرہ کرنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ تیسرے جنگ عظیم کی ابتدا اور پھر امریکہ کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے. میں یہاں اس بات پر ہرگز کسی مسلم ملک کا نام نہیں لوں گا کہ اس معاملے میں کون سے ممالک امریکہ کے ساتھ ہیں اور کیا بات چیت ہوئی. وہ ممالک جو اسلامی شناخت کی مثال ہوا کرتے تھے، وہاں اب ناچ گانے ڈھول تاشے بجیں گے اور حکمراں خربا خرب کی بنگلے خرید کر یورپ میں عیاشی کریں گے، تو ان سے کوئی امید لگانا ہم لوگوں کے لیے بیکار ہے. ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد تیسری جنگ عظیم کے لیے جو تیاریاں ہوئی تو دشمن کو جنگی میدان میں زیر کرنے کی نہیں بلکہ فکری یلغار کی جنگ شروع ہو چکی تھی. اور تیسری جنگ عظیم کا ابتدا سال 1988 کو 88 میں اس کی ابتدا ہو چکی تھی. یاد کیجئے جنیوا میں وہ سال 1988 کا تھا. روس نے امریکہ کے سامنے 40 سال کے سرد جنگ کے بعد ہتھیار ڈال دیے تھے. دنیا کی دو عالمی طاقتیں سپر پاور مانی جاتی تھی، روس اور امریکہ. مگر روس کے ہتھیار ڈالنے کے بعد امریکہ اس وقت پورے دنیا کا سپر پاور بن چکا تھا. اور 1990 میں جارج بش نے اعلان کیا تھا کہ اقتصادی ترقی، امن کے قیام اور جمہوری حکومتوں کے قیام پر زور دیا جائے گا. مگر حقیقت کچھ اور تھی. نیو ورلڈ آرڈر کے سفارشات کو اٹھا کر پڑھیے، اس میں دو ٹوک اعلان کیا گیا تھا کہ خلیجی مسلمان ریاستوں کی حکومتیں تبدیل کر دی جائیں گی اور جو بھی امریکی مفادات کے خلاف ہوں گی اس کو بدل دیا جائے گا اور مشرق وسطی کی ثقافت میں تبدیلی لائی جائے گی. باقاعدہ یہ درج ہے نیو ورلڈ آرڈر کی اس فہرست میں، اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. باقاعدہ اسلامی ممالک کا نام لیا گیا تھا اور اسی پلاننگ کو آگے بڑھایا گیا. دراصل یہ اعلان گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے جمہوریت، اقتصادی ترقی اور امن کے قیام کے خوبصورت الفاظوں میں پورے عالم کو دھوکہ دیا گیا تھا. تیسری فکر جنگ عظیم کا اعلان ہو چکا تھا، مگر ہمارے حکمران عیاشی میں بدمست تھے، شیعہ سنی کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے تھے. اس کے بعد ہی شام، عراق، لیبیا اور دیگر مسلم ممالک میں خانہ جنگی کا آغاز ہوا. یہ سب گریٹر اسرائیل کا ہی منصوبہ تھا. عراق کو پہلے صدام کے نام پر، اب داعش کے نام پر جب نیست و نابود کر چکا. شام کا حال تو آپ جانتے ہی ہیں. یمن میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں. سعودی عرب میں ٹرمپ کے دورے کے بعد کیا چل رہا ہے اس سے تو آپ ناواقف نہیں ہیں. عالمی پیمانے پر القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے پر جو رد عمل سامنے آیا وہ آپ کے سامنے ہے. لہٰذا یہی فکری جنگ عظیم اب ہتھیارات کی جنگ عظیم سوم میں تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ اسرائیل اکیلا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی طاقت بھی ملا کر کے اگر وہ کوشش کر لے کہ وہ اپنی الگ ریاست قائم کرے تو قیامت تک اسرائیل اپنی الگ ریاست قائم نہیں کر سکتا. تو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ قرآن کا اعلان ہے. مگر وہ ریاست قائم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت جو جمع کر رکھی ہے وہ صرف کرنے کے در پہ ہو چکا ہے اور پاگل بن چکا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. جی ہاں ناظرین، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني
وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. ناظرین وقت ہو چلا ہے. صاف بات یہ ہے کہ امریکہ کا القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر کے اعلان کرنا دراصل یہ اعلان جنگ تھا، اور امریکہ ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا پورے عالم کے ممالک کو. جو لوگ امریکہ کے خلاف ووٹ کر رہے ہیں ان کو دھمکا رہا ہے، مگر امریکہ اپنی چال چلا اور دیگر ممالک اپنی حفاظت بھی تیاریاں کر چکے ہیں اپنی حفاظت کی. امریکہ کے خلاف اب جو نفرت پائی جا رہی ہے، پہلی ایسی نفرت بالخصوص مشرق وسطی اور خلیجی ممالک میں نہیں دیکھی گئی تھی. ایک زمانہ تھا کہ فلسطین میں اسرائیل کے ظلم و ستم کی خبریں دنیا تک پہنچتی ہی نہیں تھی، اور پہنچتی بھی تو بہت ہی کم، اور وہ بھی یہودی میڈیا کے توسط سے. اب تو اسرائیل کی غنڈہ گردی، اس کی سفاکیت، ایک بچے کو 20 فوجیوں کی جانب سے دھر دبوچنے اور قتل و غارت گری کی تصاویر پل بھر میں دنیا کو پہنچ جاتی ہے. امید کے مطابق امریکہ کو مصر میں بھی اس سلسلے میں حمایت نہیں ملی. خلیجی ممالک تو پہلی امریکہ کے فیصلے کو ردی میں پھینک دیا تھا. اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں کل ہی تو اس فیصلے کے خلاف قرارداد منظور ہوئی. فخر کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا ملک ہندوستان بھی اس معاملے میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا. اس کے باوجود امریکہ اور اسرائیل کے ہڑدر میں اگر جاری رہی تو ناظرین پھر ایک نئی تاریخ رقم ہوگی، اور شاید اس کا نام جنگ عظیم سوم ہوگا. جی ہاں ناظرین، امکانات تو یہی کہتے ہیں. مجھے یہاں پر اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.